آپ فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کچھ وہ لوگ ہوں گے میری امت کے جو نماز پر سختی سے عمل کرتے ہوں گے، فَدُعِيَ مِنْ أَبْوَابِ الصَّلَاةِ فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ جو بندے ہوں گے نمازیوں میں سے اس کو بلایا جائے گا جنت کے دروازے میں سے، فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّوْمِ جو روزے دار ہوں گے، روزہ رکھا کرتے ہوں گے، روزہ نہیں چھوڑا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں انٹری کروائے گا، اعلان ہوگا کہ روزے دار اس دروازے سے داخل ہو جائیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله إلا تنصروه فقد نصره الله. آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت کریمہ میں سے ایک مختصر سا ٹکڑا تلاوت کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اگر تم اس کی مدد تم نے اگرچہ نہیں کی تو اللہ رب العالمین نے اس کی مدد کر دی. یہ مکمل آیت ایک خاص واقعے اور ایک خاص پس منظر میں اتری ہے. آج کے خطبہ جمعہ کا ہمارا عنوان بھی اسی حوالے سے ہے. 22 جمادی الاخری یا 22 جمادی الثانی جسے آپ کہتے ہیں وہ یوم وفات ابی بکر رضی اللہ عنہ ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مختصر تعارف اور مختصر سا ذکر آپ کا یہ ہے کہ آپ کا نام صحیح بخاری کے اندر عبداللہ بن عثمان ہے. آپ تمیمی قبیلے سے ہیں. 8ویں پشت پر جا کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے خاندان مل جاتا ہے. آپ نے 4 شادیاں کی ہیں، 3 بیٹے اور اللہ نے 3 بیٹیاں عطا فرمائی.
اور یہ اللہ تعالیٰ نے اسی خاندان کو مقام عطا فرمایا ہے کہ ایک نسل، دو نسل، تین نسل مسلسل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بنے، بلکہ بعد اہل علم تو یہ کہتے ہیں کہ چوتھی نسل بھی پورے صحابہ کرام میں سے یہ انہی کو شخصیت اور مرتبہ حاصل ہے کہ یہ چوتھی نسل بھی صحابہ کرام میں بنے، تین کا تو کنفرم ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ ساتھی ایسی شخصیت ہے، آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت سے پہلے کی زندگی شروع کریں گے، نبوت کی بعد کی زندگی کا باب اٹھائیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا کوئی گوشہ، کوئی میدان، کوئی سیرت کا پہلو اٹھائیں گے، ابو بکر کو اللہ کے نبی کے ساتھ پائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اللہ تعالی شان اور مقام جس کو عطا فرماتا ہے، یہ اللہ کا ہی فیصلہ ہے۔ صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، کچھ حوالے میں ایسے ذکر کروں گا کیونکہ آج ہمارے اس معاشرے میں اہل بیت اور مابین صحابہ اکرام کے درمیان مشرق اور مغرب کا فاصلہ کر دیا گیا ہے۔ حقیقت کو پس پردہ ڈال کے چند اپنے خیالات یا چند تاریخی واقعات کو بنیاد بنا کر ان پاک باد نفوس قدسیہ کے بارے میں کچھ ایسے خیالات معاشرے میں پھیلائے جا رہے ہیں جن کا سرے سے قرآن بھی انکار کرتا ہے اور اللہ کا پیغمبر بھی انکار کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ داماد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور خود فرماتے ہیں اہل بیت کے فرد ہیں، صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، فرماتے ہیں کنت اسمع کثیرا، میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اکثر مرتبہ، میں نے بہت مرتبہ یہ سنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ذهبت انا وابو بکر وعمر، دخلت انا ابو بکر وعمر، خرجت انا ابو بکر وعمر، اے لوگو میں گیا، میرے ساتھ میرا یار غار بھی گیا، میں داخل ہوا وہاں میرے ساتھ ابو بکر بھی تھا، اور صرف ابو بکر نہیں، آپ فرماتے کہ میں گیا ابو بکر اور عمر ساتھ تھے، میں داخل ہوا ابو بکر اور عمر میرے ساتھ تھے، میں وہاں سے نکلا ابو بکر اور عمر میرے ساتھ تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کثرت سے یہ جملہ ارشاد فرمایا، کئی مرتبہ کہتے ہیں کہ میں نے خود ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے، اور راوی بیان کرنے والے کون ہیں؟ اہل بیت کے عظیم فرد ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کرم اللہ وجہہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کون ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے یہ وہ ساتھی، ابو داؤد شریف کے اندر حدیث ہے کہ لَقَلَّ يَوْمٌ يَأْتِي عَلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو یہ ہے کہ کائنات میرے پاک پیغمبر کی قدموں میں جا کے بیٹھا کرتی تھی، روم سے آتے تھے، فلسطین سے کوئی آ رہا ہے، کوئی حبشہ سے اٹھ کے آتا تھا، اور مقصد اس کا یہ ہوتا تھا اللہ کے پیغمبر کو دیکھ لوں، شرف صحابیت میں داخل ہو جاؤں۔ یہ شرف صحابیت کوئی معمولی درجہ نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان سنیں تاکہ بات ہم آگے چلیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا طوبیٰ لمن رآنی ولمن رآ من رآنی، بشارت ہو، خوشخبری ہو، گویا جنت کا گھر ہے اس کے لیے جس نے مجھ پیغمبر کو ایمان کی حالت میں ایک مرتبہ دیکھ لی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کائنات گروہ در گروہ آ رہے ہیں، اور ابو داؤد کے اندر ہے کہ لَقَلَّ يَوْمٌ عَلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم إِلَّا يَأْتِي فِيهِ أَبَا بَكْرٍ، کوئی کم ہی زندگی میں ایسا دن آیا ہوگا مکہ کی زندگی میں میرے پاک پیغمبر خود چل کر ابو بکر کے گھر جایا کرتے تھے۔
اللہ اکبر کا سبحان اللہ۔ اور ایک اور حدیث یہ ہے، غالباً بخاری شریف میں یا یہ بھی ابو داؤد میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول تھا کہ عشاء کے بعد آپ کسی سے گفتگو نہ فرماتے، لیکن وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَتَحَدَّثُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم بِاللَّيْلِ، ہر رات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، دن میں تو اللہ کے پیغمبر آ کے گفتگو فرماتے، میٹنگ کرتے، رات کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پھر جا کر گفتگو میٹنگ کرتے۔ اتنا گہرا اور تعلق، دن بھی آپ کے ساتھ ہے، رات بھی آپ کے ساتھ، سفر میں بھی آپ کے ساتھ، حضر میں بھی آپ کے ساتھ۔ یہ کون شخصیت ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ صحیح بخاری کے اندر سنیے، صحیح مسلم کے اندر، دیگر اور کتب کے اندر بسند صحیح حوالہ۔ عمر بن عبسہ کہتے ہیں کہ میں کنت انا فی الجاہلیہ، ابھی تک اسلام کا سورج طلوع نہیں ہوا تھا، پاک پیغمبر نے ابھی تک اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، میں جاہلیت میں تھا۔ وَأَظُنُّ أَنَّ النَّاسَ عَلَى ضَلَالَةٍ، اور میں یہ سوچا کرتا تھا کہ ساری انسانیت گمراہ ہو چکی ہے، مکہ کے اندر ساری انسانیت گمراہ ہو چکی تھی۔ اس سے بڑی گمراہی کی کیا دلیل ہو کہ کعبۃ اللہ اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ، وہ شرف و عظمت والا گھر جسے اللہ کے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام بناتے ہیں، مزدوری آپ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ کرتے ہیں، بنانے والے ابراہیم خلیل اللہ ہیں، اور اس گھر کے اندر بھی 360 بت رکھے ہوئے ہیں، 360 بت رکھے ہوئے ہیں اور غیر اللہ کی عبادت کی جا رہی ہے۔ اس سے بڑی تباہی اور بربادی کا عالم عرب کا کیا ہوگا؟ کہتے ہیں میں سوچتا تھا کہ اب برباد ہو چکے تھے، میں آیا، میں نے دیکھا کہ مکہ والوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھپ کے رہتے ہیں، اور مکہ والے اس پوزیشن میں تھے کہ کوئی اللہ کے پیغمبر سے ملاقات نہ کرنے پائے۔ کہا ٹھیک ہے، میں خاموشی سے کسی طریقے سے اللہ کے پیغمبر کے پاس پہنچ گیا۔ میں نے پوچھا ما انت، آپ کون ہیں؟ من انت؟ آپ نے فرمایا انا نبی، نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کا پیغمبر۔ آپ نے فرمایا اچھا، من ارسلک، کس نے آپ کو بھیجا؟ ابھی تک مسلمان نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ارسلنی اللہ، مجھے میرے رب نے بھیجا، کیونکہ نبی کسی کو کوئی انسان نہیں بناتا، نبوت کا عہدہ کسی کو کوئی انسانیت نہیں دے سکتے، یہ اللہ ہی اپنی رحمت سے جس کو چاہتا ہے تاج پہنا دیتا۔ پھر میں نے پوچھا وَبِأَيِّ شَيْءٍ أَرْسَلَكَ، اچھا یہ تو بتلاؤ کس چیز کے ساتھ آپ کو اللہ پاک نے نبی بنا کر بھیجا، کیا پیغام لے کے؟ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا صحیح بخاری کے اندر ارسلنی اللہ، ارسلنی بصلۃ الارحام وکسر الاوثان۔ نمبر ایک، مجھے اللہ نے بھیجا اس بات کے لیے کہ میں جب تک زندہ رہوں خود اور اپنی ماننے والوں کو یہ حکم دوں کہ لوگوں رشتہ داری ہمیشہ جوڑ کے رکھا کرو۔ قربان جاؤں اپنے پیغمبر کے اس فرمان پر، نوٹ کیجیے۔ ابھی یہ میں نے پہلا جملہ کہا ہے، آپ ذرا آگے چلیے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں یہ بڑی تباہی اور بربادی ہے کہ اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے کمپنی والوں کے ساتھ، اپنے کلیگ کے ساتھ بڑی حسین مکھی زندگی گزار لیتے ہیں اور بڑی باتیں برداشت کر لیتے ہیں، اور اپنے خونی رشتہ داروں کی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی اس کو بات کا بتنگڑ بنا کے جنگل اور دنگل لگا دیتے ہیں، رشتے توڑ دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے اللہ نے بھیجا ہے بصلۃ الارحام، کہ اے پیغمبر اپنی امت کو تو نے یہ حکم دینا ہے کہ رشتہ داری کا اللہ کے ہاں بڑا مقام ہے، اس کو جوڑ کے رکھو۔ وَكَسْرِ الْأَوْثَانِ، اللہ کے علاوہ جتنے بھی روئے زمین پر کوئی بھی معبد خانے ہوں، سجدے خانے ہوں، اور کوئی حجر ہو، کوئی شجر ہو، کوئی پتھر ہو، کوئی قبر ہو، کسی کی کوئی درگاہ ہو جس کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہوں کہ یہ مشکل کشا ہے، یہ حاجت روا ہے، یہ بگڑی بنانے والا ہے، مجھے اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ میں جا کے لوگوں کو یہ اعلان کروں وَكَسْرَةِ الْأَوْثَانِ، کہ
کہ اللہ کے علاوہ جتنے بھی دنیا کے اندر معبود بنائے گئے ہیں، وہ صلیب بنائی گئی ہے، میں ان سب کو توڑنے کے لیے اللہ کا پیغمبر بھیجا گیا۔ وَبِأَن يُوَحَّدَ اللَّهُ، تیسری بات یہ ہے کہ لوگوں کو میں یہ کہوں کہ لوگوں، جو تمہارا خالق ہے، جو تمہارا مالک ہے، جو تمہیں کھلاتا ہے، جو تمہیں پلاتا ہے، جو تمہیں پیدا کرتا ہے، جو تمہاری آہیں اور بکائیں، تمہاری تمنائیں اور آرزویں، تمہارے دل کے اندر اٹھنے والی ٹیسیں، وہ غم اور ہم جو تم کسی کو نہیں بتاتے، وہ عرش بری سے تم دنیا پر ہوتے ہو، وہ عرش بری سے سنتا بھی ہے، پورا بھی کرتا ہے، وہ ایک اکیلا اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی ساتھی نہیں۔ یہ مجھے اللہ نے اس لیے بھیجا، لا یشرک بہ شیء، اس اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرایا جائے گا، کسی فرشتے کو، کسی ولی کو، کسی بزرگ کو، کسی ہستی کو۔ ان کے بڑے مقام اور بڑے مرتبے ہو سکتے ہیں، لیکن عبادت کے لائق ایک اللہ ہے، سجدے کے لائق ایک اللہ ہے۔ مجھے اللہ نے اس لیے بھیجا۔ پھر میں نے پوچھا وَمَن مَعَكَ، عمر بن ابسا کہتا ہے میں نے کہا ٹھیک ہے آپ یہ پیغام لے کے آئے اور آپ یہ پیغام لوگوں کو سنا رہے، آپ کے ساتھ کون ہے؟ فرمانے لگے حر وعبد، میرے ساتھ ایک آزاد بندہ ہے اور ایک غلام ہے۔ پھر پتہ لگایا کہ وہ آزاد کون ہے اور غلام کون ہے۔ آزاد میں سے فرمایا ابو بکر صدیق ہیں، غلاموں میں سے بلال حبشی ہے رضی اللہ عنہ۔ پہلے اسلام، پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ کے پیغمبر کے پاس آتے ہیں۔ آپ کا ایک لقب عتیق ہے، فرمایا انت عتیق اللہ من النار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ جہنم کی آگ سے اللہ کی طرف سے آزاد ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیٹھے ہیں، اللہ کے پیغمبر ارشاد فرما رہے ہیں، بیان چل رہا ہے، نبی علیہ السلام اپنی زبان نبوت سے کلمات ارشاد عالیہ بیان فرما رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کچھ وہ لوگ ہوں گے میری امت کے جو نماز پر سختی سے عمل کرتے ہوں گے، فَدُعِيَ مِنْ أَبْوَابِ الصَّلَاةِ فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ، جو بندے ہوں گے نمازیوں میں سے اس کو بلایا جائے گا جنت کے دروازے میں سے، فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّوْمِ، جو روزے دار ہوں گے، روزہ رکھا کرتے ہوں گے، روزہ نہیں چھوڑا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں انٹری کروائے گا، اعلان ہوگا کہ روزے دار اس دروازے سے داخل ہو جائیں۔ اور پھر فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ، جو اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کیا کرتے ہوں گے، ان کو باب صدقے سے بلایا جائے گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام یہ بیان فرماتے جا رہے تھے، آپ جنت کے دروازے بتاتے تھے، پھر آپ ان کا انجام بتاتے تھے، پھر آپ ان کی آگے ترغیب دلاتے تھے۔ میں نے ایک انوکھا سوال کر دیا، میں نے کہا اللہ کے پیغمبر ایک نمازی ہے، یہ بھی اس کا پروٹوکول ہے، چلو وہ یہاں سے گیا، ایک صدقہ کرنے والا وہ وہاں سے انٹر ہو گیا، ہر ایک ایسے دروازہ ہے، کیا کوئی ایسی شخصیت بھی ہے کہ جنت کے 8 دروازے کھلے ہوں اور جنت کے 8 دروازوں سے ایک بندہ کہہ رہا ہو ویلکم سر یہاں تشریف لائیے، دوسرا کہتا ہو جی آئین آپ یہاں تشریف لائیے، تیسرا کہتا ہو سجن آمن اکھی ٹھرن سر آپ یہاں سے تشریف لائیے، قدم شرف یہاں آپ تشریف فرمائیے، یہاں سے آئیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں ابو بکر میں یہ گمان کرتا ہوں الا ان تکون منہم، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ قیامت کے دن فیصلہ فرما رہا ہوگا، اگر کسی شخصیت کو جنت کے 8 دروازوں سے آواز لگائی جائے گی وہ تو ہوگا۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے۔ اور آج ہمارے معاشرے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ایک بڑی عجب بات یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ بھی صحیح بخاری کے اندر دیگر اور کتب کے اندر آپ سنیے سماعت فرمائیے، صحیح حدیث ہے، نبی علیہ السلام کے پاس ایک بڑھیا خاتون آتی، عورت آتی اور آ کے آپ سے پوچھتی ہے، سوال بڑا عجب کرتی ہے، کہتی ہے اللہ کے پیغمبر یہ مسئلہ ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے ایسے جاؤ بعد میں آنا۔ اس نے آگے سوال کر دیا، کہنے لگی اگر میں آؤں آپ کے پاس وہ مسئلہ اپنا لے کے آؤں، پھر میں آپ کو نہ پاؤں
جائیے کتب حدیث کا مطالعہ کیجئے، ترید الموتا، وہ یہ گمان کر رہی تھی کہ میں جاؤں گی آؤں گی، ہو سکتا ہے آپ وفات پا جائیں، پھر میں کس شخصیت کے پاس جاؤں؟ نبی علیہ السلام نے اس حدیث کے اندر یہ مسئلہ حل فرما دیا کہ خلیفہ بلا فصل پہلا خلیفہ کون ہے؟ خلیفہ بلا فصل کون ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اِلَّمْ تَجِدِينِ فَأْتِ ابا بکرٍ، او عورت سائلہ سوال کرنے والی، اگر تو آئے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پائے تو میرے بعد میرے ابو بکر یار غار کے پاس آ۔ فرمایا میرے بعد ابو بکر کے پاس آ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ شان۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سفر ہجرت شروع کیا، یہ آپ کے ہجرت کے بھی سب سے غم گسار ساتھی، نبی علیہ السلام کے ساتھ چلتے ہیں، غار کے اندر پہنچ جاتے ہیں۔ ابو بکر صدیق صحیح بخاری کے اندر کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے پیغمبر اگر وہ بندے اپنے قدموں کی طرف دیکھ لے تو ہمیں پا لے۔ وہ اوپر پہنچے کھڑے تھے اور اللہ کے پیغمبر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نیچے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، اے ابو بکر آپ کو پریشانی یہ ہے کہ یہ ہمیں پکڑ لیں گے اور یہاں ختم کر دیں گے، یا جن کا یہ ارادہ ہے قتل کا یہ قتل کر دیں گے، ختم کر دیں گے۔ میں اللہ کا پیغمبر تجھے یہ کہتا ہوں کہ تو سمجھتا ہے کہ میں اور تو اس غار کے اندر ہیں اور اکیلے ہیں، میں اللہ کا پیغمبر تجھے یہ اعلان کرتا ہوں کیا ما ظنک، تیرا کیا خیال ہے باثنین، ان دو بندوں کے بارے میں، اللہ ثالثہما، وہ دو بندے سمجھتے ہیں ہم غار کے اندر اکیلے ہیں، اللہ عرش بری سے کہتا ہے تم دو نہیں، میں اللہ بھی تمہارے ساتھ، میں رب تمہارے ساتھ، تمہیں کون کچھ کر سکتا ہے؟ جسے رب رکھے اسے کون چکھے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی میں بتلا رہے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے، اللہ تبارک و تعالی جبریل کو بھیجتا ہے کہ جا، اب یہ قیامت تک کے لیے ہم نے قرآن بنا دیا، اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اگر تم نے اس کی مدد نہیں کی، اللہ نے مدد کر دی ہے۔ اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔ تم ابو بکر کی صداقت کو نہیں مانتے ہو اور ابو بکر کی خلافت کو نہیں مانتے ہو، دنیا کے اندر رب نے قیامت تک کے لیے اعلان کر دیا ہے کہ جو بھی بندہ میرے یار ابو بکر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے اس کے ساتھی یار غار کو جدا کرے گا، میں قیامت تک کے لیے زندہ کر دوں گا۔ اللہ پاک نے فرمایا اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ، قرآن پورے کے اندر کہیں بھی اللہ نے کسی بھی صحابی کے متعلق صحابی کا لفظ استعمال نہیں کیا، اس قرآن مجید کی آیت کے اندر اللہ نے صرف ابو بکر صدیق کے لیے صحابی کا لفظ قرآن کی آیت کے اندر قیامت تک کے لیے ذکر کر دیا۔ یہ ہے شان، یہ ہے آپ کا مقام، یہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ لگی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں میری بات سنو، آپ نے گھاٹی کے اوپر رہنا ہے، اگر تم دیکھ لو کہ پرندے ہمارے سروں سے گوشت نوچ رہے، یعنی ہم اس قدر مشکل میں آگے ختم ہو گئے، تم نے یہ درہ نہیں چھوڑنا۔ صحابہ اکرام جنگی چال کو نہ سمجھ سکے، انہوں نے وہ درہ چھوڑ دیا اور کہنے لگے الغنیمہ الغنیمہ، آؤ آؤ جنگ کا پاسا پلٹ گیا، غنیمت حاصل کرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کھڑے ہیں کہ جنگ کا پاسا پلٹ گیا، میں اللہ کا سچا پیغمبر ہوں، یہ کیسے مجھ سے جیت سکتے ہیں؟ اب آپ صحابہ اکرام تتر بتر ہو رہے ہیں، بکھر گئے ہیں، جنگی چال نہیں سمجھ سکے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو خطرہ ہے کہ کہیں کوئی آ کے بد نصیب شخص اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے آگے نہ بڑھ جائے۔
اس مشکل ترین میں آپ کے چھپر کے قریب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہیں، پریشانی کے عالم میں ہے، جو بھی بڑا جنگ میں نقصان ہو رہا ہے، کہیں صحابہ اکرام کٹ رہے ہیں، ابو سفیان آگے سے آ کے پوچھتا ہے اعلان کرو حل فیکم محمد، او لوگوں بتلاؤ کیا تم میں محمد ہے، حل فیکم ابو بکر، حل فیکم عمر، وہ کہتے ہیں ابو بکر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جب یہ اعلان کرے پوچھے کہ میں زندہ ہوں تو کوئی جواب نہ دینا۔ دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان سنا، کیا ابو بکر موجود ہے؟ آپ نے فرمایا خاموش ہو جاؤ۔ تیسرا اعلان ہوا، اب عمر موجود ہے۔ کفار بھی یہ سمجھتے تھے کہ اسلام کی باغ ڈور سب سے پہلے اگر کوئی سمجھ سکتا ہے اس کو سنبھالنے والے ہیں اللہ کے پیغمبر ہیں۔ ابو سفیان کو پتا تھا اگر اللہ کے پیغمبر گئے تو اسلام ڈوب جائے گا، پھر بھی اس نے دوسرا اعلان کیا ابو بکر صدیق ہے، اللہ کے نبی نے کہا خاموش رہو۔ پھر اس نے تیسرا اعلان کیا کیا عمر موجود ہے؟ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاموش ہو جاؤ۔ آپ نے جنگی حکمت عملی کے تحت کہ یہ تھوڑا سا غافل ہوں، پھر میں اپنی فوج کو دوبارہ تیار کرتا ہوں، پھر میں اعلان کروں گا، پھر اللہ میری مدد کرے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جواب نہ دو، حالانکہ اللہ کے پیغمبر اپنے یاروں کے ساتھ موجود تھے۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اور یہ صرف یہی بات نہیں ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیٹھے ہیں، صحابی فرماتے ہیں، عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ جاء عقبۃ بن معیط، یہ بدبخت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ عقبہ بن معیط آیا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہو یصلی، اور اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی عبادت کر رہے ہیں۔ اس نے کیا کیا؟ فَخَنَقَهُ خَنْقًا شَدِيدًا، اس بدبخت نے نماز کی حالت میں اللہ کے پیغمبر کو غافل پا کر میرے پاک پیغمبر کے گلے میں زور سے چادر بھیچی اور یہ اس کو مروڑے دیتا رہا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے پیغمبر سانس گھٹ کے یہی فوت ہو جائے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں ہے، عبادت توڑ نہیں سکتے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ منظر دیکھا۔ اب مکہ کے اندر اللہ کے پیغمبر کا ساتھ دینا ایسے ہی تھا جس طرح اپنی جان کو ہلاک کرنا ہے، کیونکہ مکہ والے سارے آپ کے مخالف تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فوراً دوڑتے ہوئے آئے، فَدَفَعَهُ فَقَالَ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ، اس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدبخت کو دفع کیا اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جان چھڑوائی، آپ کی جان بچائی۔ آپ پھر ایک جملہ ارشاد فرمایا، أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، او مکہ والو تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیا تم ایسی شخصیت کو قتل کرنا چاہتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، حالانکہ وہ تمہارے پاس واضح دلائل بھی لے کے آ چکا ہے؟ تم کیا کرتے ہو؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ نے اعلان فرمایا کہ لوگوں میں بیت المقدس بھی اور پھر میں جنت کی سیر بھی کر رہا ہے۔ اب یار غار کے پاس ایک آ کر کہتا ہے کہ یہ تو بتلاؤ، یہ ہو سکتا ہے کہ رات کے چند گھڑیوں میں، چند منٹوں اور چند سیکنڈوں میں، یا چند تھوڑی سی دیر میں ایک بندہ یہاں سے جائے، فلسطین بھی پہنچ جائے، کیونکہ مکہ والے خود تجارت کے لیے جاتے تھے، ان کے کئی مہینے تو سفر میں گزر جاتے تھے۔ فرمایا یہ کس نے کہا کہ جس کا کلمہ پڑھتے ہیں، انہوں نے کہا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے اگر اللہ کے پیغمبر نے کہا میں ایمان لاتا ہوں، واقعی وہ سچ کہہ رہے ہیں۔ عقل نہیں مانتی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ یہ کہے کہ میں یہاں سے وہاں گیا، پھر میں نے ساتوں آسمانوں کی سیر بھی کی ہے، پھر میں نے جنت کی سیر بھی کی ہے، معراج بھی مجھے ہو گیا ہے، ملاقات بھی ہو گئی ہے، صبح کا سورج بھی نہیں پھوٹا ہے، طلوع بھی ابھی نہیں ہوا ہے، صبح صادق بھی نہیں ہوئی ہے، میں اتنا لمبا سفر کر کے واپس بھی آ چکا ہوں۔ فرمایا اگر اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں سچ کہتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح بخاری کے اندر ایک اور حدیث، اللہ کے پیغمبر کو اپنے اس یار سے کتنی محبت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہیں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی بات لے آئے کہ جی ابو بکر رضی اللہ عنہ نے
یہ معاملہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او لوگوں میری بات تو سنو، فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُوا لِي صَاحِبِي، تمہیں پتا بھی ہے تم آج کس شخصیت کی میرے پاس شکایت لے آئے ہو؟ ارسلنی اللہ بعثنی اللہ الیکم، مجھے اللہ نے تم سب کی طرف نبی بنا کے بھیجا۔ جب میں تمہارے پاس آیا تم سب نے کہا کذب تھا کہ اے پیغمبر تو جھوٹا ہے، صرف یہی تو وہ بندہ تھا جس نے کہا تھا صدقتا، صدقہ، آپ سچے ہیں۔ فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُوا لِي صَاحِبِي، کیا تم اپنے میری محمد، مجھ محمد کی ذات کے لیے ابو بکر کو چھوڑ نہیں سکتے ہو؟ چھوٹی چھوٹی باتیں محسوس کر لیتے ہو۔ جب میں آیا تھا تو سب مجھے کہتے تھے کہ جھوٹا ہے اور یہ نبی بات سچ نہیں کہتا ہے۔ ایک ہی تو میرا یار تھا جو نبی سے پہلے بھی نبوت سے پہلے بھی میرا یار تھا، نبی بننے کے بعد جب میں نے کہا کہ ابو بکر اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیج دیا ہے، ابو بکر صدیق نے بغیر سوچے سمجھے یہ کہا ہاں ٹھیک ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، میں ابو بکر ہی مان لاتا ہوں۔ اور ابھی بھی تم مجھے اس کی شکایت لگاتا۔ وَإِنَّهُ وَاسَانِي وَوَاسَانِي بِنَفْسِهِ وَمَالِي، یہ تو وہ شخصیت ہے جس نے اپنے مال سے بھی اور اپنی جان سے بھی مجھ محمد پر بڑے احسان کیے ہیں۔ میں محمد دنیا کے اندر جس نے بھی مجھ پر احسان کیا ہے، ایک اور حدیث ہے، سب کا بدلہ جھکا چکا ہوں، میں دل دریا کا مالک ہوں، سب کے احسان کا بدلہ ڈبل نہیں کئی حصے زیادہ جھکا چکا ہوں۔ ایک ابو بکر کے ایسے بدلے ہیں قیامت والے دن اللہ اس کو عطا فرمائے گا، میں محمد عطا نہیں کر سکتا ہوں۔ تم میرے ساتھی کو چھوڑتے نہیں میرے لیے، یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اور آج لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی ایک خاص واقعے کی آڑ میں ان پاک باز نفوس قدسیہ کو چھوڑ دیں گے اور تاریخی واقعات کو لا کر اور جس کا تذکرہ قرآن خود فرماتا ہے ان کو چھوڑ دیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بخاری کے اندر حدیث ہے۔ ظاہری بات ہے، یہ دنیا کا دستور ہے، جب کوئی آپ میں سے جاتا ہے تو اپنے بعد ایک بندے کو کہتا ہے کہ میرے بعد آپ نائب، میں جا رہا ہوں آؤٹ آف سٹی، میرے بعد آپ نے یہ معاملہ سنبھالا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابھی زندہ ہے، آپ بیمار ہیں، آذان ہو گئی، نماز کا وقت ہو گیا، فرمایا اللہ کے پیغمبر آئیے نماز پڑھائیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، واضح ارشاد ہے صحیح بخاری کے اندر، فرمایا او لوگو میرے مصلی پر اگر میری زندگی میں بھی کوئی کھڑا ہو سکتا ہے ابو بکر کھڑا ہو سکتا ہے، میرے جانے کے بعد بھی کوئی کھڑا ہوگا تو ابو بکر ہی کھڑا ہوگا۔ فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ وہ میری امت کو نماز پڑھائے۔ یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں فرما رہے ہیں۔ تو اب آپ بتلائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کو زندگی میں مصلی کا وارث بنا دے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مصلی کا وارث اور کون ہو سکتا ہے؟ یہ ہے ہمارا نقطہ نظر۔ ہم کسی بھی غلط بات کی دعوت نہیں دیتے، وہ واضح حکام جو قرآن و حدیث میں واضح ہے، یہ مقام اور مرتبہ اللہ تعالیٰ جسے عطا فرماتا ہے۔ ابو بکر صدیق کو فرمایا کہ آپ جا کے نماز پڑھائیے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے ہیں کہ میں سویا ہوتا، جبریل آتا، مجھے خواب آتا، اور ریشم کے جس طرح یہ سفید ٹشو ہے تو اسی ریشم کے ایک کپڑے میں اس طرح مجھے کہتا، خواب کے اندر خواب آتا اور مجھے آ کر کوئی کہتا ہذہ زوجتک، یہ آپ کی بیوی ہے دنیا میں اور آخرت میں۔ ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ خواب ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں میں کہتا اگر یہ اللہ کی طرف ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو سچ کر دکھائے گا۔ فرمایا وہ ریشم کے ٹکڑے کے اندر امی عائشہ کی تصویر ہوا کرتی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ اتنے عظیم صحابی، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی 53 سال عمر ہے اور 7 سال کی عمر میں اپنی بیٹی محمد الرسول اللہ کو دے دیتے، 9 سال کی عمر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ رخصتی ہو جاتی ہے۔ ہم مانتے ہیں، عقل مانتی ہے، ہم کہتے ہیں کسی کو کوئی بھی اعتراض ہو، دنیا کی ساری
باتیں اور دنیا کے سارے فلسفے جھوٹے ہو سکتے ہیں، لیکن جو بات میرے پاک پیغمبر سے کہ منہ سے زبان نبوت سے نکل جائے وہ جھوٹی ہو سکتی نہیں ہے۔ یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر بیٹی، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیٹی نکاح میں دے دیتے۔ اللہ اکبر۔ یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی خواب دیکھتی ہے، مستدرک حاکم کے اندر 4400 حدیث نمبر، کہتی ہے میں نے رأیت کأن ثلاثة اقمار سقط فی حجرتی، میں نے دیکھا، خواب بیان کرتی ہے امی عائشہ، صحیح سند ہے، کہتی ہے کہ میں نے ایک خواب دیکھا کہ 3 چاند نہ میرے دامن میں، میری جھولی میں، میرے حجرے میں گر رہے۔ میں نے اپنے بابا کو کہا، ابا، ابو بکر صدیق کو، کہ ایک خواب دیکھا ہے، بڑی پریشان ہوں۔ آگے سے ابو بکر صدیق تھے رضی اللہ عنہ، فرمانے لگے اے بیٹی ان تصدق رؤیاکی، اگر تیرا خواب سچا ہوا تو روئے زمین کے سب سے 3 بہترین آدمی اللہ تیرے غرفے کے اندر ان کو دفن فرمائے گا۔ تو نے دیکھے کہ 3 چاند تیری کس میں گر رہے ہیں؟ جھولی میں، تیرے دامن میں، تیرے کمرے میں، حجرے میں۔ تو میں تیرا بابا یہ کہتا ہوں اگر یہ اللہ کی طرف سے سچا خواب ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ 3 عظیم ترین شخصیات کی قبر مبارک، روضہ مبارک تیرے حجرے میں بنے گا۔ اور آج دیکھو لوگ جدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ شخصیت ہے جو نبوت سے پہلے بھی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، نبوت کے بعد بھی آپ کے ساتھ رہے، زندگی ساری آپ کے ساتھ رہے۔ اللہ پاک نے یہ دوستی اتنی عظیم بنائی کہ اللہ کے پیغمبر جب اس دنیا سے چلے گئے فرمایا اے پیغمبر آپ کے یاروں کو آپ سے جدا نہیں کروں گا، دنیا کچھ بھی کہتی رہے، میں یہ آپ کو آپ کے وفات کے بعد بھی آپ کے یاروں کو آپ کے اکٹھے ساتھ سلا دوں گا۔ اور جہاں سے جو بندہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کو جہاں موت آتی ہے، جس زمین پر آتی ہے، اسی طرح ہی وہ اٹھائے جائیں گے۔ قیامت کے دن بھی روضہ رسول سے یہ اٹھیں گے۔ اور صرف یہ نہیں ہے کہ زندگی میں آپ کے ساتھ رہے، یہ زندگی کے بعد بھی آپ کے ساتھ رہیں گے، جنت میں بھی آپ کے ساتھ میں ان کو بھیج دوں گا۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں، اور آج تک دنیا کائنات دیکھ کہ میرے پاک پیغمبر کی یہ یار آج تک بھی اللہ کے پیغمبر کے ساتھ ہی ہے، کوئی جدا کر پایا نہیں۔ یہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ، جنہوں نے اسلام کے بعد بہت لمبی ایک تاریخ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد بہت سارے لوگوں نے زکوٰۃ سے انکار کر دیا، تو ابو بکر صدیق نے فرمایا میں ان سے جہاد کروں گا۔ کسی نے مشورہ دیا آپ کو کہ ابو بکر صدیق آپ اگر ایسا کریں گے تو لوگ مرتد ہونا شروع نہ ہو جائے، پہلے لوگ پھر رہے، مسئلہ نہ ہو جائے۔ فرمایا لو منعونی عقالا، اللہ کے پیغمبر کے زمانے میں اگر وہ ایک رسی بھی زکوٰۃ دیا کرتے تھے، اب وہ زکوٰۃ نہیں دیں گے تو میں ابو بکر ان سب کے ساتھ قتال کروں گا، چاہے تم سارے چلے جاؤ، میں اکیلا لڑوں گا۔ یہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ زکوٰۃ لوگ نہیں دیتے، بہت بڑا گناہ ہے۔ جس طرح یہ نماز فرض ہے اسی طرح زکوٰۃ فرض ہے۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اللہ تعالی مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں سیرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے روشن پہلو کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا